حضرت جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ عقل اسلام نے فرمایا کہ جبریل اپنے پروں کو کھولو، تو صرف 2 پر کھولے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، تو 3 میں رات کا سما پیدا ہو گیا۔ یعنی کہ 2 پروں کی ہیبت اتنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور اللہ رب العزت نے ایسے 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیے۔ حضرت جبرائیل کے کتنے پر ہیں جی؟ 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 600 پر عطا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمانا ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پھر سجدے میں گرتے اور پھر 600 پروں کو کھول دیتے۔ یہ ایک آیت اترنی ہے، ابھی یہ اس کا پروٹوکول دیکھے، یہ ایک آیت اترنی ہے، اس کی شان، اس کی حیبت دیکھے کہ وہ جو 2 پر کھولے تو پوری کائنات کو ڈھانپ دیتا ہے اس کے اندر، وہ 600 پر کو جب کھولے اور پھر حیبت کے مارے وہ تھر تھر کانپتے ہیں حضرت جبرائیل کہ اب قرآن کی آیت لے کے جانے کا وقت ہے۔ پھر وہ جب حضرت جبرائیل کے جسم اقدس پر کپکپی طاری ہوتی ہے تو اس وقت رب رحمت کا ایک قطرہ حضرت جبرائیل پر برساتا ہے۔ اس قطرے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اس آیت کو اللہ کی بارگاہ سے لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لیتے ہیں، اور یہ پھر آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں۔ اب یہ جس آسمان سے نیچے اترتے ہیں اس آسمان کے ملائکہ تھر تھر کانپتے ہیں، اس آسمان کے ملائکہ تھر تھر کانپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا قیامت کا وقت آ گیا؟ سمجھ نہیں رہے آپ کہ قرآن کی ایک آیت اتر رہی ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا احباب ذی وقار، اس کا انداز دیکھیں کہ سمجھنے کے لیے، یادداشت کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے بندے کو عقل دی ہوئی ہے، اور اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ جو پڑھتا ہے اس کو سیو کرتا ہے اپنے دماغ کے اندر، مگر قرآن دماغ پر نہیں قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے، دماغ پر نہیں قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں سب سے بہتر جو ہے، سب سے اعلیٰ جو ہے، سب سے افضل جو ہے وہ نبیوں کا جسم ہے، اور نبیوں کے جسم میں جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عظمت والا ہے وہ میرا اور تمہارا پیارا محمد مصطفیٰ ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کے اندر جو سب سے افضل ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا قلب اطہر ہے۔ اس قلب اطہر کو رب پسند فرماتا ہے قرآن کو نازل فرمانے کے لیے، اور اس انداز میں قرآن اترتا ہے کہ یہ جب آسمان، 7ویں آسمان سے نکلتے ہیں جبرائیل تو وہاں کے ملائکہ کانپتے ہیں، جب 6 پر آتے ہیں وہاں کے ملائکہ کانپتے ہیں، 5ویں سے گزرتے ہیں وہاں کے ملائکہ کانپتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا یہ کوئی قیامت آ گئی، کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں، یہ قرآن کی ایک آیت نازل ہونے کا وقت ہے، قرآن کی ایک آیت نازل ہونے کا وقت ہے۔ اور پھر احباب ذی وقار اس آیت کو جب لے کر حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر وہ آیت نازل ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار غور کریں، اگر سردیاں ہوتی تو محبوب کائنات کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ قرآن کی ایک آیت نازل جب ہوتی محبوب کائنات کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، اور قربان جاؤں تیرا اور میرا پسینہ بہہ جاتا ہے، مگر محبوب کا پسینہ پیشانی پر موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بار حضور بیٹھے اپنے جوتا مبارک کو درست فرما رہے تھے، سبحان اللہ، دیکھو نا امام الانبیاء، اور اپنے ہی جوتے کی مرمت فرما رہے ہیں، اور سامنے آپ کی محبوب زوجہ اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں،
اور وہ دیکھ رہی ہیں محبوب کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ جم گیا ہے اور وہ نور کے موتیوں کی طرح چمک رہا ہے، نور کے موتیوں کی طرح چمک رہا ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ خیر احباب ذی وقار دیکھیں کہ محبوب کائنات کا پسینہ بھی پیشانی سے گرتا نہیں بلکہ چمکنا موتیوں کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سرد سخت سردیاں ہیں، محبوب پر ایک آیت اترتی ہے، رب نے کہا ہم نے محبوب پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ احباب ذی وقار یہ جو قرآن آپ دیکھتے ہیں اس قرآن کو الفاظ کا جامع پہنایا گیا ہے، اس قرآن کو کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ آپ کے سمجھنے کے لحاظ سے سمجھانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کا اصل نزول کیا ہے یہ یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں اگر قرآن کو الفاظ اس کے جو قرآن ہے اس کے الفاظ کو کپڑا جامع نہ پہنایا جاتا کپڑوں کا تو یہ قرآن جب نازل ہوتا تو رب کا عرش بھی کانپ اٹھتا، رب کا عرش بھی کانپ اٹھتا۔ اور کہاں یہ ایک بشر کا دل کہ اس کو محفوظ کر لے، 30 پاروں کو حفظ کر لے، یہ صدقہ بھی قلب مصطفیٰ کا ہے کہ اس امت کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ ورنہ احباب ذی وقار غور کریں، پہلی کسی امت میں نہ کسی کو تورات حفظ تھی، نہ کسی کو انجیل حفظ تھی، نہ کسی کو زبور حفظ تھی، یہ صرف نبیوں کا حصہ تھا کہ ان کی کتاب ان کے لیے آسان ہوتی، ان کے لیے حفظ ہوتی۔ مگر امام الانبیاء کا یہ فیضان دیکھو کہ آج بچے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ احباب ذی وقار غور کریں آپ کہ پہلی امتیں اپنی کتابیں حفظ نہیں تھی کر سکتی، قرآن پاک کو آسان کر دیا گیا۔ اللہ نے آسان اپنے محبوب کے صدقے میں کیا کہ محبوب جب یہ تیرے دل پر اترا اب تیرے دل کا صدقہ اسے دل میں پہنچا دیں گے۔ میرا احباب ذی وقار وہ دیکھو جب حضرت جبرائیل آیت لے کے آتے ہیں، سخت سردیاں ہوتی ہیں تو پیشانی مبارک پر پسینے کے سرات ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار اگر وہ آیت نازل ہوئی اور حضور اونٹ پر بیٹھے ہیں تو قریب ہے کہ اونٹ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، قریب ہے اونٹ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اونٹ کے جو پاؤں ہیں وہ ریت کے اندر دستے ہیں، اس کی ہڈیوں کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ایک آیت جب نازل ہو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو حضور کے قریب ہوتا اور حضور کا گھٹنا مبارک اس کے گھٹنے سے ٹچ ہوتا، ایک آیت کے نزول کا وقت ہوتا تو قریب تھا کہ ساتھ جس صحابی کے حضور کا گھٹنا ٹچ تھا اس صحابی کا وہ گھٹنا ٹوٹ جائے۔ یہ اس کے نزول کی کیفیت، یہ اس کے نزول کی حیبت۔ احباب ذی وقار اور کہاں تیرے دل میں 30 سپارے سما جائیں، یہ کتنا آسان ہے، یہ کتنی مہربانی ہے تیرے رب کی۔ آج محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اور یہ دیکھو کہ ہم نے جو تحریک بنائی ہے ہم نے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے۔ ہم نے مدرسہ بنایا تو اس گھر میں الحمدللہ 3 حافظ ہیں۔ پچھلے سال حضرت مون صاحب کے بچوں کی دستار بندی تھی، آج ناظم صاحب ہیں اس تحریک کے، ان کے بچے کی دستار بندی ہے۔ مگر احباب ذی وقار جب انقلاب لانا ہو تو اپنوں سے پہل کرنی چاہیے، اپنوں سے آغاز کرنا چاہیے، اور اپنوں میں سے سب سے پہلے اپنا دل دیکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اپنے وجود پر انقلاب لانا چاہیے۔ ایک شخص کا دل بدلے نہ اور وہ انقلاب آگے کیسے لے کے جائے گا؟ اپنے دل کو بدلو، دل سے دل بدلتے ہیں، چراغ سے چراغ جل جاتے ہیں، چراغ سے چراغ جل جاتے ہیں۔ حضرت خضر وہ مبارک ہستی ہے، اگر کانٹوں پر قدم رکھے نا تو رب وہاں پر نرم گھاس اگا دیتا ہے، اگر کانٹوں سے گزرے رب وہاں پھول اگا دیتا ہے۔
یہ حضرت خضر کی برکت ہے، کیونکہ وہ دل ہی ایسا ہے، وہ وجود ہی ایسا ہے، جب بندہ خود سنور جائے، خود نکھر جائے، پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ قرآن اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اور اس کی ہیبت اتنی کہ ایک آیت پھر تھوڑا تھوڑا کر کے محبوب کے قلب اطہر پر وہ نازل فرمایا گیا، اور جب اس قرآن کو مکمل کر دیا گیا پھر یہ امتیوں کے لیے آسان ہو گیا۔ اور پھر صحابہ کا ہم کیا فخر کرتے ہیں، ہم میں سے چودھری کون ہے، ہم میں سے ایم این اے کون ہے، ہمارے خاندان میں ایم این اے کون سا ہے، ایم پی، ہمارے فخر یہ ہیں۔ صحابہ بیٹھ کے فخر کیا کرتے تھے کہ تمہارے قبیلے میں حفاظ کتنے اور ہمارے قبیلے میں حافظ کتنے، یہ فخر ہوتا، اور صحابہ اس فخر کو تسلیم کرتے جس قبیلے کے اندر حفاظ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، حفاظ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ احباب ذی وقار، اپنا ایک بچہ لازم تیار کرو جو اس راستے پر آئے، دین کے راستے پر چلے، اور اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید شفاعت کرنے والا، اور کیسی شفاعت کرنے والا کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، یعنی کہ یہ شفاعت کرے اور اس کی شفاعت ریجیکٹ کر دی جائے، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں یہ شکایت کرنے والا ہے، یہ شکایت کرنے والا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ جو اسے نہیں پڑھتے، یہ ان کی شکایت اپنے رب کو لگائے گا، بروز محشر قرآن شکایت لگائے گا، مالک تیرے یہ بندے ہیں جو مجھے نہیں تھے پڑھتے۔ احباب ذی وقار، یہ جب کسی گناہگار کے حق میں شفاعت کرے گا جنتی کر دے گا، اگر کسی کے خلاف شکایت کرے گا جہنمی کر دے گا۔ یہ بڑا اجنبی ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہو اور اسے پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آج کتنے حفاظ ہیں جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں مگر بھلا دیتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں۔ قرآن بھلانے کے لیے پڑھا تھا، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ سینہ مدینہ ہو جائے، سینہ مدینہ ہو جائے، اور جس دل میں قرآن ہو، سبحان اللہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، گھر، اس گھر سے حضور نے فرمایا 3 دن شیطان نہیں گزرتا، 3 دن تک وہاں شیطان نہیں آتا جہاں ایک بار سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور جس حافظ کے سینے میں پورا قرآن موجود ہو، اس کے دل کو شر کیسے لگ گیا، اس کے دل کو شر کیسے لگ گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس شر کا آغاز کہ وہ قرآن بھلا دیتا ہے آنکھ سے شروع ہوتا ہے، اس شر کا آغاز آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ آج آنکھ کو محفوظ رکھنا احباب ذی وقار کس قدر مشکل، کس قدر کٹھن ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو محفوظ ہی نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہیں کہ محفوظ رکھی نہیں جا سکتی، ہم رکھنا نہیں چاہتے۔ حلوتوں میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اور دن بھر ہم اس کے اوپر نہ جانے کیا کچھ دیکھتے ہیں، پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب اس کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کتنے زہر کے بجھے ہوئے تیر ہمارے دل پر پوست ہو چکے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ بد نگاہی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کا قرآن دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیں کہ دل سے قرآن کا رخصت ہو جانا بد نگاہی کے سبب ہے۔ کس کے سبب ہے؟ بد نگاہی کے سبب ہے۔ علم کے 7 درجے ہیں، صوفیاء نے بیان کیے، اتنا وقت نہیں میرے پاس۔ ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، یا علم سیکھنے والا جب علم سیکھتا ہے، وہ علم، وہ قرآن اس کے دل تک آتا ہے۔ اب دوسرا درجہ ہے یہ اس کے اندر سما جاتا ہے، دوسرا درجہ ہے یہ اس کے اندر سما جاتا ہے۔ اب وہ اسے حفظ کر لیتا ہے، حدیث کو یاد کر دیتا ہے، آیات کو یاد کر لیتا ہے، اس کی تفسیر کو، اس کے معنی کو، اس کے اسرار کو، اس کے رموز کو یاد کر لیتا ہے، اسے جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سینہ دیکھتا ہے،
یہ جو اندر ٹھہرنے والا قرآن ہے، یہ اندر آنے والا علم جو ہے، اسے نور سے تعبیر کیا جائے، یہ نور ہی ہے حقیقت میں۔ یہ نور اب اندر انسان کو ڈٹولتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کرتوت کیسے ہیں، اس کی حلوتیں کیسی ہیں، اس کی جلوتیں کیسی ہیں، اس کی یادی کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کے یار دوست کیسے ہیں، جب یہ سارا اس کا اندر جو باطنی نظام ہے اس پر وہ توجہ فرماتا ہے، اگر تو وہ ایسا ہو کہ اخلاق عمدہ ہو، یار دوست نمازی ہو، سبحان اللہ، یار دوست پاکیزہ ہو، جو سینمے کی، جو ٹھیکر کی دعوت نہ دے بلکہ وہ دین مصطفیٰ کی دعوت دینے والے ہوں، پھر وہ اندر دیکھے کہ وہ خشیت الہی سے رونے والا دل رکھتا ہے، پھر وہ دیکھے کہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر۔ اور یہاں پر یہ بھی مغالطہ ہے بعض لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ زبانی ذکر کیا ہے، یہ زبانی ذکر کیا ہے۔ تجھے حضرت جنید کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ حضرت جنید علیہ رحمہ وہ ہے کہ جن کو حضور غوث پاک بھی اپنا امام کہتے ہیں، اور یہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی، حضور حالی زبان ذکر کرتی ہے، دل ذکر نہیں کرتا، تو کیا اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ صوفیاء ہیں جو ہمت دیتے ہیں، کوئی مولوی ہوتا لتاڑ دیتا، مگر صوفیاء ہیں ہمت دیتے ہیں، ان کا انداز تبلیغ مولویوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ یہ صوفی اپنے اندر وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ آنے والے کا دل توڑتے نہیں جوڑتے ہیں۔ جہاں نفرتیں ہوں وہاں علم نہیں ٹھہرتا، جہاں حسد ہو وہاں علم نہیں ٹھہرتا، اور جہاں قدورتیں ہو وہاں علم نہیں ٹھہرتا، وہاں قرآن نہیں ٹھہرتا۔ اگر تو کوئی بد اخلاق بھی دیکھے اور حافظ بھی ہو اور حدیث کا عالم بھی ہو، دیکھ وہ معلومات کی کثرت رکھنے والا ہو سکتا ہے، علم کا تعلق کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی بارہا کہا، اس وقت امریکہ میں ایسا شخص موجود تھا جس نے 20,000 سے زائد کتب لکھی، کتنی کثرت ہے معلومات کی اس کے پاس، علم کسی اور چیز کا نام ہے، علم کسی اور چیز کا نام ہے۔ علم یہ ہے جب آتا جائے دل جھکتا جائے، عاجزی بڑھتی جائے، انکساری بڑھتی جائے، نفرتیں نکلتی جائیں، قدورتیں نکلتی جائیں، حسد ختم ہوتا جائے، محبتیں بڑھتی جائیں۔ حضور کا دین یہی سکھاتا ہے، حضور کا دین یہی سکھاتا ہے۔ اب آپ ذی وقار توجہ کرو کہ یہ جب بندہ قرآن یہ نور دیکھتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے اندر ٹھہروں، یہ تیسرا درجہ ہے کہ یہ اب ٹھہر جاتا ہے۔ مگر جب یہ دیکھے کہ انسان بد نگاہی بھی کرتا ہے، مگر جب یہ دیکھے انسان بد اخلاق بھی ہے، بد تہذیب بھی ہے، یار بھی ستھرے نہیں رکھتا، حلوتیں بھی پاک نہیں، مومن ہے تو جلوت کا، نہیں سمجھے، مومن ہے تو جلوت کا، حلوت میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں میرے ساتھ، یہ رخصت ہو جاتا ہے، یہ رخصت۔ اور قرآن حفظ کرنے کے بعد اسے اندر محفوظ رکھنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے یہ کوشش کرتا ہے نکلنے کی باہر، کس طرح جیسے اونٹ بندھے ہو اور وہ آزادی کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بڑی تیزی سے سینوں سے نکل جاتا ہے، اسے روزانہ پڑھو، اسے روزانہ پڑھو، اسے بھولو نہ۔ جو لوگ پڑھ کے بھول جاتے ہیں وہ اپنے لیے اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لوگوں جو قرآن میں سے کچھ پڑھے اور بھول جائے، جو قرآن حفظ کرے اور بھول جائے، وہ بروز محشر اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ کاٹے ہوں گے، رب نے وہ کٹے ہاتھوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ کیسے جی؟ ہاتھ کٹے ہوں گے وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جو قرآن پڑھ کے بھول جائے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ بد نگاہی سے شروع ہوتا ہے ماجرا، یہ سارا عمل بد نگاہی سے ہوتا ہے۔ وہ بد کلام سنتا ہے یا بد نظری کرتا ہے، یہ دو ایسے زہر کے بجھے تیر ہیں جو دل میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور ان تیروں کے پیوست ہوتے ہی علم رخصت ہو جاتا ہے، قرآن رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ بے حیا کے دل کے اندر قرآن نہیں ٹھہرتا۔ کیونکہ حضور کی حدیث ہے جسے حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، جسے حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ اب آپ ذی وقار اور جس کی یہ شکایت لگائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو یہ پھر جہنم کی طرف ہانکتا ہوا لے جائے گا۔
اور جس کے حق میں یہ شفاعت کرے گا اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر احباب ذی وقار اللہ رب العزت جب محشر کا میدان لگائے گا، ایک خوبصورت شکل والا، بزرگی والا، عظمت والا شخص ایک ایسے بندے کے پاس آئے گا جس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ اب وہ تھا پریشانی کی حالت میں، محشر کا منظر ہی ایسا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کے کہے گا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا میں وہی ہوں کہ جس کی وجہ سے تو راتوں کو بیدار رہتا تھا اور پڑھا کرتا تھا اور دن کو اس کے ساتھ تیرا شغف رہتا تھا۔ اب وہ سمجھ جائے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ اس شان سے پیش ہوگا بروز محشر، پھر وہ رب کی طرف بڑھے گا۔ اور کس شان سے بڑھے گا؟ اس شان سے پڑھے گا کہ سر پر عزت اور عظمت والا تاج پہنا ہوگا، سر پر عزت اور عظمت والا تاج پہنا ہوگا، بزرگی کا لباس پہنا ہوگا۔ وہ پھر آگے بڑھ کے سفارش کرے گا، اور اس حافظ کے جو والدین ہیں ان کو 2 حلے پہنائے جائیں گے، اور وہ کپڑے جو ان کے والدین کو پہنائے جائیں گے وہ ایسے قیمتی ہوں گے، ایسے نایاب ہوں گے کہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، کیا کچھ اس دنیا کے اندر ہے، اگر اس پر تفصیلاً گفتگو کریں تو یہی پر وقت لگ جائے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر قیمتی ہوگا۔ ایسا لباس صرف اس کو پہنایا جائے گا تو وہ بولیں گے کہ مالک ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے، ہمارے حصے میں یہ کپڑے کیسے آئے؟ فرمایا تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن یاد کروایا تھا۔ آج تیری یہی پروٹوکول ہے، تیری یہی سزا ہے کہ تجھے عزت سے نوازا جائے، تجھے نوازا جائے کہ تیرا رتبہ الگ نظر آیا اہل محشر میں سے۔ احباب ذی وقار، اور جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں آگے، پھر یہ دیکھو اس مجلس کی شان کیا ہے۔ جہاں کوئی جلسہ دستار فضیلت ہو وہ کیسی شان والی جگہ ہوتی ہے اور کیسی عظمت والی جگہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑے سارے سبق ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، زیادہ وقت نہیں میں نے لینا۔ توجہ رکھیں، صرف ایک حدیث دل سے سن لیں تاکہ اس پر عمل بھی ہم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا، جو شخص دنیاوی رنج و علام میں سے کوئی رنج بندے سے دور کر دے، ایک شخص دکھی ہے، کوئی شخص اس کا دکھ دور کر دے، اللہ کل بروز محشر کے دکھوں میں سے اس کا ایک دکھ دور کر دے گا۔ ہم کتنے ایسے ہیں جو آس پاس دکھی افراد دیکھتے ہیں، ہماری تھوڑی سی کوشش سے ان کا دکھ، ان کا رنج ختم ہو سکتا ہے، مگر ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے، دست شفقت نہیں بڑھاتے۔ یہ اس امت کا مزاج نہیں ہے۔ اس امت کا مزاج تو یہ ہے کہ راستے میں کانٹا بھی نہ گرنے دے، راستے میں پڑا پتھر بھی ہٹائے تو صدقے کا ثواب ہے، کانٹا بھی ہٹائے تو صدقے کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے کوئی آسانی پیدا فرما دے، تنگ دست کے لیے کوئی آسانی پیدا فرما دے تو اللہ دین اور دنیا دونوں میں اس کے لیے اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور مشکلات کا سامنا اسے رہتا ہے، کبھی گرمی ہے، یہ طلباء غور سے سنیں، یہ طالب علم غور سے سنیں، فرمایا کہ جو قرآن یا علم کے حصول کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے، تو جب وہ مشکلات برداشت کرتا ہے، ان آزمائشوں پر، تکلیفوں پر راضی ہو جاتا ہے، ادھر یہ فرش پر بیٹھا ہوا راضی ہوتا ہے، ادھر اس کے لیے رب جنت لازم کر دیتا۔ جو شخص اللہ اکبر یا رسول اللہ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ کہ جہاں قرآن پڑھا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں وہ علم کی مجلس لگے، جیسے یہ نشست لگی ہوئی ہے اس وقت، یہاں اللہ کا ذکر بھی ہوا، احادیث کا نور بھی آپ کے سینوں میں اترا اور اللہ کے ذکر سے بھی آپ نے وجود کو گرمایا، دل کو حالت وجد میں پہنچایا،
جب ایسی جگہ پر پہنچے کوئی شخص تو اللہ اس بندے پر 4 انعام فرماتا ہے. کتنے انعام فرماتا ہے جی؟ 4 انعام فرماتا ہے اللہ رب العزت. پہلا تو یہ کہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دکھ کے مارے، تکلیفوں کے مارے، درد کے مارے، آزمائشوں کے مارے، بیماریوں کے مارے، جادو ٹونے کے مارے، اسیب و جنات کے مارے، کتنی ہی پریشانیوں میں ایک انسان ہے. یہاں پر جتنے بندے بیٹھے ہیں ہر ایک الگ مسائل کا شکار ہوگا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی الگ دکھ تکلیف ضرور ہوگی، مگر وہ جب اس طرح کی مجلس میں آ جاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ کہ رب وہاں پر سکینہ نازل فرماتا ہے. کہاں؟ جہاں وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے. اور یقین سے بتاؤ کہ جس دل پر رب سکون نازل فرما دے وہاں بے سکونی کا کوئی کام ہے؟ وہاں بے اطمینانی کا کوئی کام ہے؟ اور جس کو رب پرسکون کر دے، سبحان اللہ، وہ دنیا میں بھی پرسکون ہے، وہ قبر میں بھی پرسکون ہے، وہ محشر والے دل بھی پرسکون ہوگا. مگر یہ کہ یہ اس کی عادت بن جائے ایسی محافل میں جانا. اور پھر دوسری اس کے اوپر فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت جو ہے وہ اتنی برساتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے سروں پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. وہ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے. اس وقت جب آپ یہاں بیٹھے حضور کی حدیث سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رب نے آپ کے دلوں پر تسکین بھی نازل فرمائی اور آپ کے اوپر جو چھت ہے وہ اپنی رحمت کا بنا دیا، حالانکہ آپ کھلے آسمان تلے بیٹھے. اور پھر تیسری فضیلت اس کے لیے، یہ پروٹوکول دیکھو اپنا، اس مجلس میں آنے والوں اپنا پروٹوکول دیکھو کہ پھر رب اپنے ملائکہ کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جہاں میرے یار کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، جہاں میرے نام کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں جا کے اپنے پر کھول دو. اور وہ اپنے پر کھول دیتے ہیں اور صاحبان بنا دیتے ہیں. فرشتوں کے پروں کے نیچے اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو ہے وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اب اس کے پاؤں کے تلے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے پاؤں کے تلے. اور جب کوئی قرآن حفظ کرے، قرآن پڑھے، علم سیکھے، رب کے فرشتے اپنے پاؤں بچھا دیتے. کہاں؟ اس کے پاؤں کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے. اور پھر آخری بات جناب علی، یہ تو ایسی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور نعمتیں کیا ہیں؟ آپ ساری زندگی جس سے محبت کریں، جس کو پانے کی آرزو کریں، جس کی جستجو کریں، جس کی چاہت کریں، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ محبوب آپ کا جو آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، وہ آپ کا نام لے دے، وہ آپ کا نام لے دے. اور یہ چوتھی بشارت، جو ایسی مجالس میں آتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک وقت یہ آتا ہے، ایک مقام یہ آتا ہے کہ یہ فرش پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ فرش پر بیٹھ کے حدیث مصطفیٰ سنتے ہیں، اور رب اس کا ذکر اپنے مقرب ملائکہ میں فرماتا ہے. حوافظی بکار، یہ وہ مجالس ہیں کہ جس کے اندر آپ آتے ہیں اور آپ کا ذکر آپ کا رب فرماتا ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ حالت وجد والی بات ہے، اس سے دل تڑپ جانے چاہیے. ایک عاشق کو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اس کا رب، اس کا معبود، اس کا خالق اس کا ذکر کرے، اور وہ بھی تیرے اور میرے سامنے نہیں، اپنے مقرب ملائکہ میں کرے، اپنے مقرب ملائکہ میں کرے. اور پھر جناب علی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں. کتنی جی؟ 3. فرمایا ظالم کے سینے میں قرآن کا ہونا، اللہ اکبر، ظالم کے سینے میں قرآن کا ہونا. اور پھر فرمایا بری قوم میں نیک آدمی کا ہونا، بری قوم میں نیک آدمی کا ہونا. مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جہاں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو، وہاں اللہ کا ایک ذاکر ہو تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے خشک بنجر زمین ہو اور وہاں پر کوئی سبزہ اگایا ہو، اور وہاں پہ کوئی
सब्जा, ये अल्लाह का जिक्र करने वाला। और फिर फरमाया तीसरी अजनबी चीज जो इस दुनिया में है, फरमाया वो घर जिसमें कुरान तो हो, पढ़े कोई ना। अगर तेरी यूनिवर्सिटी की किताबों के ऊपर गर्दनी पड़ती, अगर तेरे कॉलेज की किताबों पर गर्दनी पड़ती, अगर तेरे स्कूल की किताबों पर गर्दनी पड़ती और तू कुरान पकड़े, उस पर गर्द के आसार नजर आ जाएं, और गर्द कुरान पर नहीं, तेरी आंखों पर है, तेरी हया पर है, तेरे ईमान पर है, तेरे दिल पर है, कुरान पर गर्द नहीं हो सकती। क्योंकि कुरान की हिफाजत के लिए रब ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ये नीचे तशरीफ भी ले आए फिर भी मलाइका के परों पर होता है, तुझे जमीन पर नजर आता है, हकीकत में फरिश्तों के परों पर होता है। तो अगर इस पर गर्द नजर आए तो ये अजनबी है उस घर में। अहबाब-ए वकार, ये कितनी अजीब बात है। और फिर ये मोमिनों का, ये इस उम्मत को मैंने पहले बताया कि पहली उम्मतें अपनी किताबें हिफ्ज़ नहीं थी कर सकती, ये उस उम्मत को फजीलत दी गई कि वो उस किताब से बड़ी किताब रब का कुरान याद कर लेते हैं। और ये भी याद रखें, चंद चोटी के मलाइका छोड़ दें, इसके अलावा कोई फरिश्ता भी कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता। और चंद जिन्नात अगर आप छोड़ दें, उनके अलावा जिन्नात भी इसे हिफ्ज नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर। कुछ हिस्से याद कर लेते, सारे नहीं। मगर क्या बात है उम्मतियत वाली है जी, छोटा बच्चा भी हिफ्ज कर लेता है। 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा हिफ्ज कर लेता है, वो भी 30 पारे। और अगर ये इसे महफूज रखे तो दिल मदीना बन जाएगा। और अगर इसे बुला दे, हजूर फरमाते हैं जब मेरे सामने नामा अमाल पेश किए गए ना, तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं पाया कि एक बंदा कुरान याद करे और बुला दे। कि बंदा कुरान याद करे और बुला दे। जो कुरान याद करके बुलाए, रब कटे हाथों से उसे महशर वाले दिन बुलाएगा। इसलिए कितने हैं तुम में से जिन्होंने पढ़ के बुला दिया, कितनों को याद है, और जिनको याद है वो भी रट्टा सिर्फ शबान और रमजान के महीने में लगाते हैं। अहबाब ज़ीवकार, ये छोटी बात नहीं, ये हदीस मुस्तफा है जो मैंने आपके सामने रखी। सुन्नियों का अकीदा है, हजूर जो कहते हैं वो होता है। तो अगर वो इनाम की बात करें तो वह भी हक, अगर वो सजा की बात करें तो वह भी हक। इसलिए जिसने पढ़कर एक आयत भी बुलाई, मरने से कबल इसे याद कर लो, मरने से कबल इसे याद कर लो। और जिनको याद है, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आएगी महशर वाले दिन। रब हाफिज के सामने जन्नत को हाजिर कर देगा। सुभान अल्लाह। लोग तड़पते होंगे, फड़कते होंगे, पसीनों में गोते खाते होंगे, रब हाफिज के सामने जन्नत कर देगा और कहेगा आयते पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। और जन्नत के दर्जात पर तो अलग बात हो सकती है कितने हैं, और इनके दरमियानी फासला कितना है, इसको तो अलग तरीके पूरा मजमून चाहिए बयान करने के लिए। वक्त मेरा तकरीबन खत्म हो चुका। अहबाब ज़ीवकार, कैसा वो खुशबख्त होगा जिसका रब उसे फरमाएगा ये जन्नत है। पढ़ कुरान, अलिफ लाम मीम से शुरू हो और वह नास तक पढ़ता जा और दर्जे चढ़ता जा। और एक और हदीस में आया कि जन्नत के दर्जे कुरान की आयात के मुताबिक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और हदीस में आया कि जब कोई यादा कुरान पढ़ के रुक जाएगा तो उससे रब कहेगा अगर कोई इससे ज्यादा याद करता, इससे ज्यादा याद करता तो इससे ज्यादा दर्जे पा लेता। अहबाब ज़ीवकार, ये कायनात बनने से 1000 साल कबल, मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं, 1000 साल कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। जब कोई बशर न था, कोई बशर न था, खुद सूरह यासीन और सूरह ताहा। और आज गुलाम ताहा ने हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यासीन की और सूरह ताहा की, इसके अंदर क्या बात है कि मेरे रब ने खुद इसकी तिलावत फरमाई, अपने कलाम की खुद तिलावत फरमा। उस वक्त फिर मलाइका ने सुना और मलाइका ने कहा कि मेरे मालिक वो कितनी खुश नसीब उम्मत है जो ये 2 सूरतें पढ़ेगी और ये कुरान पढ़ेगी। ये 2 सूरतें पढ़ेगी और ये कुरान और ये 2 सूरतें पढ़ेगी। अहबाब ज़ीवकार, ये मुकाम मर्तबा है आपका, ये वो कुरान है जिसको जिब्राइल भी पढ़ते थे। आप दौर करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, मुस्तफा जान रहमत दौर हजरत जिब्राइल के साथ फरमाते थे।
اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ایک سال میں 2 بار قرآن ختم کرنا یہ قرآن کے حق میں سے ہے، قرآن کا حق ہے ایک سال میں 2 بار، کیونکہ آخری سال حضور نے 2 بار دور فرمائی تھی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ تو یہ کتنے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ آپ کے بچے قرآن کو حفظ بھی کریں، اور پھر یہ والدین کی ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ حفظ کروا دیا بس، اسے یاد رکھوانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے یاد رکھیں، جو کچھ یاد کیا ہے اسے یاد رکھیں۔ اور یہاں پر وہ بھی لوگ سن لیں کہ جنہوں نے قرآن کی کوئی آیت بھی یاد کر کے بلا دی، ان کا بھی حساب کڑا ہوگا محشر والے دن۔ کوئی آیت قرآن کی اگر آپ پڑھ کے بھول چکے ہیں تو اسے یاد کریں کہ اس کا یاد کرنا لازم ہے آپ کے لیے، کہ یہ آپ کے لیے شفاعت کا باعث بن جائے گی۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امت پر جو محبوب کائنات کے صدقے کرم ہے کہ قرآن آج ہر بندہ حفظ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کے ان انعاموں کا ذکر جو رہ گیا کہ جو حافظ کے اوپر مزید ہوتے ہیں اس سے زیادہ، ہم نے اس پر 1 سے زائد نشستیں لگائی اپنے مرکز میں، آئے دن اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، علم کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کی جو ہے شان کے بارے میں، حافظ کی فضیلت کے بارے میں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے جو ہم پر قرآن آسان کر دیا گیا، اس پر ہمیں اللہ توفیق دے کہ اسے آسانی سے یاد بھی رکھے، پڑھ کے بھلا نہ دے۔ اللہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب